تعالیٰ علیہ کے بعد مجدد کون ہیں؟ ان کا درجہ آتا ہے تجدیدی کارناموں پر، تجدیدی کارناموں پر 11ویں اور 12ویں صدی میں درجہ آتا ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں آپ مجدد ہیں، حضرت ملا محب اللہ بہاری مجدد ہیں، حضرت میر عبد الواحد دلگرامی مجدد ہیں۔ یہ مجددوں کی فہرست ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ عالمگیر کے دور میں کون سا فتنہ تھا؟ حضرت عالمگیر کے دور میں شیعیت کا فتنہ بہت پھیل گیا تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اماموں کے انکار کا فتنہ بہت پھیل گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھوائی جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ 500 علماء کی تعداد کو آپ نے اکٹھا کیا اور 8 سال کی مدت میں 2 لاکھ روپے خرچ کر کے اس دور میں آپ نے فتاوی عالمگیری کو ترتیب دلوایا۔ آج وہی کتاب فتاوی عالمگیری ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ترتیب دی جاتی ہے، مگر سارے دنیا میں اس کتاب کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ تمام بلاد اسلامیہ کے لوگ اس کتاب کو اپنی اپنی عدالتوں میں سند کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں، مفتیان کرام سند کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کی عظیم مستند کتاب فتاوی عالمگیری ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ترتیب دی جاتی ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو بڑا فخر حاصل ہے۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس نے ایسے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا ہے، ایسے ایسے بہادروں کو جنم دیا ہے، اور یہی وہ ملک ہے جس ملک میں ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ایسی ایسی کتابوں کی ترتیب دیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری یہی سے ترتیب دی جاتی ہے جس کتاب کے محتاج ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے ترتیب دلوانے والے حضرت عالمگیر علیہ رحمت و رضوان بھی کوئی معمولی بزرگ نہیں ہیں۔ حضرت عالمگیر کے کارناموں کو جب سوچا جائے تو آج تو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ عالمگیر ہندو کش تھے، غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے، لیکن یہ جملہ برا نہ لگے تاریخ جاننے والوں کو۔ اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو سنیے، یہی عالمگیر ہیں جہاں انہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، یہی عالمگیر ہیں انہوں نے معاشرے کو کس طرح سے ٹھیک کیا ہے، اور بھارت کی سرزمین پر تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک عالمگیر نے کس طرح سے ملک کو سنوارا ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر 1,85,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہیں، لیکن اس جرم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عالمگیری تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، یہی بنارس کی سرزمین ہے، اتر پردیش میں بنارس بڑا مشہور شہر ہے۔ بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال عالمگیر نے بھیجا تھا، وہ کوتوال عیاش پسند تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بنارس کی سرزمین پر بڑی حسین و جمیل لڑکیاں پائی جا رہی ہیں تو عیاشی کا بازار گرم کر دیا۔ کسی نے آ کر کے کوتوال سے کہہ دیا، کوتوال جی فلاں محلے میں بنارس کے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی پائی جا رہی ہے، اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ سویرے جب وہ نہانے کے لیے کاشی پر جاتی ہے تو بڑے بڑے راجپوت اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ کوتوال نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بنگلے پر اسے چند دن میں منگوا لیتا ہوں۔ کوتوال نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا۔ جب پنڈت لالا رام کے گھر کوتوال کے آدمی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی لڑکی کو بھیجو، کوتوال نے اپنے بنگلے پر بلایا ہے تو چونکہ دور عالمگیری ہے، اسلامی شوکت کا وقار بڑھا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے تھے۔ پنڈت لالا رام رونے لگے اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، یہ کیسا کوتوال آ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے تو سنا ہے کہ عالمگیر بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں، عالمگیر نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا ہے، مگر یہ کیسے کوتوال کو عالمگیر نے بھیج دیا جس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ وہ رو رہے تھے، ان کی لڑکی کا نام شکنتلا تھا۔ شکنتلا کی نگاہ اپنے باپ کے رونے پر پڑ گئی۔ اس نے پوچھا باپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی اس طرح کا معاملہ ہے۔ بیٹی نے کہا باپ عالمگیر واقعی بہت انصاف پسند بادشاہ ہیں، ایک کام کرو کہ مجھے مغل تاجدار جو پہنتے ہیں لباس شہزادے وہ لباس منگوا دو۔ مغل شہزادے کا لباس منگوا دیا گیا۔ لڑکی نے اس لباس کو پہن لیا، اپنے باپ سے کہہ دیا کوتوال کے کارندوں سے کہہ دو 1 مہینے کا موقع دے دے، ہم شادی کے راستے سے اپنی بچی کو بھیجیں گے، ہماری عزت خاندان میں ہے،
चुनांचे बाप ने यह कह करके लोगों को हटा दिया। लड़की रात की तारीकी में बनारस से दिल्ली की तरफ निकल पड़ती है और एक हफ्ता चलने के बाद दिल्ली की सरजमीन पर वो लड़की पहुंची है। जुमा का रोज है, नमाज जुमा पढ़ने के लिए सब जा रहे हैं। नक्कारा बजा कि लाल किला से आलमगीर निकल रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। सुल्तान आलमगीर मस्जिद में गए, नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद जब निकलने लगे तो नक्कारा बच गया कि आलमगीर अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कानून नाफिज कर दिया था कि जो अहम फरियादी हो, जो बड़े बड़े मजलूम हो, जिनको सताया गया हो और उनकी फरियाद न सुनी जा रही हो, वो दिल्ली के जामा मस्जिद के किनारे रास्ते में लाइन में खड़े हो जाए, उनकी दरखास्त मैं खुद देखूंगा। चुनांचे सारे मुजरिम और सारे मजलूम खड़े हुए हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह निकले, एक एक की फरियाद सुनते चले आ रहे हैं, दरखास्त देखते चले आ रहे हैं। मुगल शहजादा भी खड़ा हुआ है। आलमगीर जैसे पहुंचे, आपकी निगाह पड़ी, आपने अपने रूमाल को फेंका, इरशाद फरमाया बेटी तुम अपने सर को बंद कर लो। और आपने फिर पीछे अपने पीछे लगे हुए आदमियों से इरशाद फरमाया कि इस बेटी को ले लो और मकान के अंदर महल सरा में ले चलो, हरम सरा में। चुनांचे उसको लेकर के चले। इधर सारे लोगों की फरियाद को आप देख रहे हैं और इंसाफ देते चले जा रहे हैं। लोग हैरत में हैं कि हमारे बगल में खड़ा होने वाला ये मजलूम, हम लोग समझ रहे थे ये लड़का है, मगर सुल्तान तो लड़की कह रहे हैं। आलमगीर की निगाह ने देख लिया ये आने वाला नौजवान लड़का नहीं लड़की है। इसीलिए आका इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत बकरी से बचो इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। अब आप जरा गौर फरमाइए, आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अंदर गए तो आपने इरशाद फरमाया बेटी तू कौन है, तू कहां से आई है, तूने अपना लिबास क्यों बदला है। उसने अर्ज किया महाराजा मैं बनारस की रहने वाली हूँ, शकुंतला मेरा नाम है। महाराजा ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है, आपने जो कोतवाल भेजा है वो कोतवाल हम जैसी न जाने कितनी कन्याओं की आबरू का खून कर दिया है, मैं इज्जत की भीख मांगने आई हूँ। तब तक आलमगीर ने फरमाया बेटी भीख का लफ्ज ना बोलो, इज्जत की भीख नहीं मांगी जाती है, इज्जत की हिफाजत की जाती है। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस लड़की को 14 मरतबा बेटी कहा था बातचीत करते हुए। लड़की गिनती चली जा रही है कि ये सुल्तान मुझे बेटी कह रहे हैं। आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फरमाया बेटी तुम जाओ बनारस, वापस मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम दुल्हन बन जाना, पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। लड़की को इज्जत के साथ आलमगीर ने एक चौकी से दूसरी चौकी पर ताकीद कर दिया। लड़की चली जा रही है, बनारस आकर के पहुंचती है, अपने बाप से सारी कैफियत को बयान किया। लड़की सोच रही है, बाप रोने लगा कि बेटी अब तुम्हारी इज्जत कैसे बचेगी। लड़की ने कहा बाप सुनो, 14 मरतबा बातचीत के दरमियान आलमगीर ने मुझको बेटी कहा है और मुझे यकीन है कि जो सुल्तान मुझे बेटी कहे वो अपनी बेटी की आबरू नीलाम होता हुआ नहीं देखेगा। चुनांचे मुझे दुल्हन बनाओ, दुल्हन बना दिया और दुल्हन बनने के बाद शकुंतला पालकी पर सवार हो गई, कोतवाल जी के बंगले पर पहुंच गई। कोतवाल जी आज फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। तब तक एक फकीर सामने जाता है। फकीर ने कहा कोतवाल हम भिखारी हैं, हमें भी चंद सिक्के दे दीजिए। कोतवाल ने झोली में हाथ डाला और डालने के बाद एक मुट्ठा पैसा निकाला और निकालने के बाद जैसे फकीर के दामन में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, फकीर ने खुद दामन को छोड़ दिया, पैसा नीचे गिर गया। कोतवाल ने डांटा तुम कैसे फकीर हो, तुमने पैसे को नीचे गिरा दिया। कहा कोतवाल मुझे फिर कुछ दे दो। कोतवाल ने कहा वही तुम्हें उठाना पड़ेगा। फकीर ने कहा मुझे कुछ दे दो। कोतवाल ने कहा तुम कैसे फकीर हो, पैसे जमीन पर गिरा दिए हो। तब तक फकीर ने अपने एक हाथ से अपने बटन को खोला और दूसरे हाथ से एक थप्पड़ मारा कोतवाल के चेहरे पर। अब जब अस्तर खुलता है तो देखा कि सामने आलमगीर खड़े हैं, सुल्तान आलमगीर हैं। ये हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया सुल्तान मुझे माफ कर दो, सुल्तान मुझे माफ कर दो। आलमगीर ने कहा इज्जतों के खून करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। नादान तूने इस्लाम के नाम पर दाग लगाया है। मजहब इस्लाम इज्जत की हिफाजत करता है, मजहब इस्लाम इज्जत की नीलामी नहीं देखना चाहता है। तूने किस तरह से इज्जत की नीलामी की है। रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
اس لیے تجھے سزا ضرور دی جائے گی۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کوتوال کو گرفتار کروایا۔ 200 آپ کے حفاظتی دستہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کے ساتھ 200 فوجی تھے، وہ سب کے سب آ گئے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کوتوال کو سزا دی گئی۔ آج بھی بنارس میں کوتوال کی قبر پائی جا رہی ہے، معلوم کر لو۔ اور سزا کس طرح سے عالمگیر نے دی تھی؟ ہاتھی کو منگوایا تھا اور منگوانے کے بعد کوتوال کے ان دونوں پاؤں ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر کے ہاتھی کو دوڑایا تھا۔ اس طرح سے سزا دلوائی تھی عالمگیر نے۔ اور سزا دلوانے کے بعد عالمگیر پھر اس بچی کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ وضو بناتے ہیں اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ پانی پینے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے بنارس والوں گواہ ہو جاؤ، آج 15 دن کا عرصہ گزر گیا ہے جب سے یہ بچی گئی تھی اور اس نے اپنی فریاد پیش کر دی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ یا تو اس بچی کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دوں گا اور یا تو پھر عالمگیر کی جان چلی جائے گی۔ اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے میں نے آج تک پانی نہیں پیا ہے۔ آج یہ پانی پی رہا ہو، وہ عالمگیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عالمگیر کا یہ انصاف کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ جیسے عالمگیر نے نماز ادا کی، فوراً اس بچی کا باپ سامنے آیا اور اس نے کہا یا مہاراجا، آپ نے جہاں خدا کی عبادت کی ہے اس جگہ پر مسجد بنائی جائے گی۔ چنانچہ مسجد تعمیر کی گئی۔ آج بھی بنارس کی سرزمین پر مندروں کے بیچ میں دھریرا کی مسجد مشہور ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ یہ عالمگیر کا انصاف ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ایک تمہارا انصاف ہے کہ مسجدیں شہید ہو رہی ہے۔ جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ بھارت سونے کا چڑیا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ ملک پھل پھول رہا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب تبت کی وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک اتنا بڑا یہ ہمارا ملک تھا۔ یہ عالمگیر ہیں، یہ عالمگیر 11ویں 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، معمولی بزرگ نہیں تھے عالمگیر۔ عالمگیر دہلی کے جامع مسجد میں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، قرآن سننے کے لیے تشریف لے گئے اور کبھی کبھی آپ قرآن سناتے بھی تھے، اس لیے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ ان کے حافظ قرآن بننے کا واقعہ اس طرح سے ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اپنے دونوں بچوں معظم اور مکرم کو حافظ قرآن بنایا، اور جب یہ دونوں بچے حافظ قرآن بن گئے تو آپ نے فرمایا اپنے دونوں بچوں سے کہ تم جاؤ لال قلعہ کے جیل میں، تمہارے دادا نظر بند ہیں، ان سے سلام کراؤ۔ چنانچہ جب یہ دونوں شہزادے اپنے دادا کی خدمت میں گئے اور سلام عرض کرتے ہیں دادا ہم کو والد گرامی نے بھیجا ہے، ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حافظ قرآن بن گئے، تو حضرت عالمگیر کے والد فرماتے ہیں میرے پوتوں مجھے کیا خوشی ہے، خوشی تو تمہارے ماں باپ کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن نور کا تاج تمہارے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، مجھے کیا خوشی ہے۔ آ کر کے پوتوں نے اپنے باپ سے بتایا عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے کہ دادا جان ایسے کہہ رہے تھے۔ حضرت عالمگیر کو بڑا جھٹکا لگا، حضرت عالمگیر نے قرآن منگوایا اور حفظ کرنا شروع کیا، آپ حافظ قرآن ہو گئے، اور جب حافظ قرآن ہو گئے تو آپ اپنے پوتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے دادا سے کہہ دو دادا تمہارا لڑکا بھی حافظ قرآن ہو گیا، اب تمہیں بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مغل سلاطینوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ دہلی کے جامع مسجد میں قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آیا، حضرت ملا محب اللہ بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے، عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سن رہے تھے۔ ایک جگہ قرآن میں غلطی ہو گئی تلاوت میں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ٹوک دیا۔ حضرت ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس ترتیب سے میں قرآن تلاوت کر رہا ہوں اس ترتیب سے آیت ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں میں جیسے بتا رہا ہوں آیت کریمہ اس طرح سے ہے۔ قرآن کا ایک نسخہ منگایا گیا، آپ نے اس نسخے میں دیکھا حضرت ملا محب اللہ بہاری جس طرح سے ترتیب تلاوت کر رہے تھے اس طرح سے آیت کریمہ ہے۔ پھر دوسرا نسخہ منگایا گیا تو اس نسخے کی بھی تائید ہوتی ہے، پھر تیسرا نسخہ منگایا
منگایا گیا تو حضرت ملا محب اللہ بہاری جس طرح تلاوت کر رہے ہیں آیت کریمہ اسی طرح سے ہے. جب چوتھا نسخہ منگایا گیا تو حضرت ملا محب اللہ بہاری جس طرح تلاوت کر رہے ہیں آیت کریمہ اسی ترتیب سے تحریر ہے. جب پانچواں نسخہ منگایا گیا تو حضرت عالمگیر جس طرح تلاوت فرما رہے تھے آیت کریمہ اس ترتیب سے ہے. حضرت ملا محب اللہ بہاری نے دلیل قائم کی کہ سلطان چار نسخے قرآن کے ہماری تائید میں ہے اور ایک نسخہ آپ کی تائید میں ہے. تب تک حضرت عالمگیر کو محبوبیت کا جوش آیا, آپ نے اپنے امامہ کو اتارا اور حضرت ملا محب اللہ بہاری کے سر پر رکھا, فرمایا اب بتاؤ آیت کریمہ کیسے ہے. تو حضرت ملا محب اللہ بہاری فرماتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ کو دیکھا, اس میں آیت کریمہ ایسے ہی تحریر ہے جیسے عالمگیر تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, رسالت حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. واہ واہ. آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیجئے. آج تاریخوں میں نہ جا کر کے آپ نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے, اور جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی ہے. آج انگریزی ذہن و فکر رکھنے والے لوگوں نے تاریخ کا جنازہ نکالا اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا شروع کر دیا, جس سے لوگوں کے ذہن میں فتور آ گئے ہیں, فتنہ پھیل گیا ہے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجدیدی کارناموں کو سوچئے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں غیر مقلدوں سے جو آج اماموں کی تقلید نہیں کرتے ہیں, ان نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی سرزمین پر 50 سال کے قریب حکومت کرنے والا یہ عالمگیر مجدد اسلام بتا مقلد ہے کہ غیر مقلد ہے؟ حضرت عالمگیر امام اعظم کے مقلد ہے, وہ تقلید کر رہے ہیں. مجدد اسلام ہے, وہ تقلید کر رہے ہیں. اور تم کس کھیت کے مولی ہو جو اماموں کی تقلید کا انکار کر رہے ہو؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ تم نجد کی پیداوار ہو, نجد کی بدماش اولادیں ہو, نجد کے حرام خور ہو, نجد کے الو ہو, نجد کے گیدڑ ہو, نجد کے بھنگی ہو. اس لیے کہ تم تاریخ الٹ کر کے دیکھو, ہم تمہاری تاریخ الٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تاریخ کا حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی, یہ عالمگیر ہیں جو مقلد ہیں. اور عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث پاک سے کتنی محبت تھی, ذرا اس کو بھی سامنے رکھ کے چلو. اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ آج بھی دلی کے محافظ خانہ میں, جو محافظ خانہ ہے جہاں آثار موجود ہیں پرانے, وہاں تلوار آپ کی دروازے کے سامنے لٹک رہی ہے. اس تلوار کی بیٹ پر لکھا ہوا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, اے غوث اعظم خدا کے واسطے عطا فرمائیے. یہ سرکار غوث اعظم سے محبت ہے, اعلی حضرت کو بھی بڑی محبت ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت بھی دعا مانگتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں کہ یا الہی قادری کر, قادری رب, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. نعرہ رسالت, غوث کا دامن, مسلک اعلی حضرت غلام محی الدین صاحب سبحانی. سبحان اللہ. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد اسلام ہیں اور مقلد ہیں. عالمگیر تقلید کر رہے ہیں اور یہ غیر مقلد بنے گھوم رہے ہیں. نہ امام اعظم کو مانتے ہیں, نہ امام شافعی کو مانتے ہیں, نہ امام مالک کو مانتے ہیں, نہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں. یہ ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں, جس کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ ایک لاٹھی سے تو فائدہ تم لے سکتے ہو مگر محمد سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا معاذ اللہ. ان کے گرو گھنٹال کا یہ عقیدہ ہے جس ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ کا گنبد سن میں اکبر ہے معاذ اللہ, یعنی بہت بڑا بت ہے, اس بت کو پہلے گرا دیا جائے معاذ اللہ. جس نے اپنی کتاب میں لکھا اس کی تقلید یہ کر رہے ہیں, اس کے نقش قدم پر یہ چل رہے ہیں. آؤ دیکھو تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. سنی مسلمانوں, تم
किस तरह से सुन्नी बेहतरीन बन करके रहे। हाँ, हिंदुस्तान में शिया आ गए थे। शियों के आने की जो तारीख बताई गई है वो नूर जहां के दौर से शियों के आमद की तारीख है। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब थे, मौलाना मकसूद अली खान साहब थे, ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप तारीख मालूम कर सकते हो कि नूर जहां के दौर में शिया आ गए थे। वो एक लंबा वाकया है, कभी इंशाअल्लाह फिर बयान करूंगा, लेकिन वो शिया गालिब नहीं आ पाए थे, दखील तो हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नजरियात को फैलाना शुरू कर दिए थे। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने दबा दिया था, और ऐसा दबाया था कि ये उभर नहीं सके थे। हजरत आलमगीर ने तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है। हजरत आलमगीर ने मुल्की तौर पर क्या काम किया था? आपने मुल्की तौर पर यह कानून नाफिज किया था कि हमारे मुल्क हिंद में गांजा और भांग की खेती नहीं हो सकती है, हमारे मुल्क हिंद में रंडियां नहीं रह सकती हैं, या तो वो हमारा मुल्क छोड़ दें या तो शादी कर ले। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा एक मुहकमा कायम किया था इस पर जांच करने के लिए।